السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. دا ٹاپک از فلیٹنگ گڈ نیوز. پچھلے 2 دنوں سے یہ خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے رپورٹ کیا ہے کہ جو ہمارا نیشنل ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو ہمارا تجارتی قومی خسارہ ہے، اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو کہ 20.62 بلین سے کم ہو کر 14.41 بلین تک دیکھی گئی ہے. اور اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ پچھلے سال کی نسبت 30% کم ہے. اب یہ جو کمی آئی ہے وہ آن گوئنگ فیشل یعنی رواں سال کے پہلے 5 مہینوں کے دوران ہی ہوئی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب فنڈ برائے ترقی کے ذریعے سے جو $3 بلین کے ذخائر ہم لوگوں کو دیے گئے تھے اس کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اب اس اقدام سے، اس موو سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کی طرف سے ہمیں چیلنجز ہوتے ہیں ہم ان کو فلفل کر لیں گے، ہم انہیں میٹ کر لیں گے، اور جو ایک سسٹینیبل گروتھ کی ہمیں ضرورت ہے ہم اسے اچیو کر سکیں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ویلکم ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ ہماری اکانومی کو ٹیمپریری طور پہ سپورٹ کریں گی. اب یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ریڈکشن آئی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بوسٹ اپ ہو گئی ہیں اور اسے ہمیں فائدہ ہوگا. نہیں، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ان کو تو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ انرجی پرائسز ایلیویٹ ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں. جو انفلیشن ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس سے جو گلوبل ڈیمانڈ ہے ہمارے ایکسپورٹ کی وہ تو بالکل ڈکریز ہو گئی ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیں وہ کم ہو گئے. اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارے سینٹرل بینک نے جو ان باؤنڈڈ شپمنٹس ہیں اس پہ سختی سے کنٹرول کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ پچھلے سال کی نسبت 5% کم دیکھنے میں آئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرچیز آرڈر ہوتا ہے اس کو پیکڈ فارم میں ریلیز کیا جاتا ہے اور فزیکلی اس کو پریپیئرڈ کیا جاتا ہے تاکہ شپنگ نوڈ کے ذریعے سے اس کو شفٹ کیا جا سکے. اگر مزید آگے دیکھیں تو امریکہ اور یورپ میں جو رائزنگ کوسٹ آف لیونگ ہے یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ریمیٹینسز ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اب ہمارے پاس ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں اس پر دباؤ کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہماری امپورٹ بلز ہیں ہم ان کو کم کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو ہماری معیشت ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس سعودی عربیہ نے جو منی ہمیں دی ہے اصل میں تو وہ ایک لون ہی ہے نا، جو کہ اگر انہوں نے مزید ایکسٹینڈ نہ کی تو وہ تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اصل میں ان لاسٹ فیو ایئرز ہم لوگوں نے خود اپنے لیے ایک معاشی بحران پیدا کیا ہے، اس سے نکلنے کا ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. جب سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے بیل آؤٹ پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مہینوں کی محنت کے بعد IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو ایک امید تھی کہ جو ہمارے اتحادی حکمران ہیں، ٹھیک ہے، وہ پچھلی حکومت کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو اس ٹائم کے سب سے مضبوط روپے والے پروپرنٹ یعنی اتحادی ہیں، ان کو مسٹر اسماعیل کی جگہ لایا گیا تاکہ وہ ناممکن کام کو ممکن کر سکیں. اب وہ ناممکن کام کون کون سے ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں کہ وہ ہمارے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کی قدر میں کمی لے کے آئیں گے، ہمارے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بھی کم کریں گے، اور جو ٹیم انفلیشن ہے وہ اس کے اندر بھی کمی لے کر آئیں گے. مسٹر ڈار کے جو ابتدائی اقدامات ہیں وہ جو ان سے ارادہ کیا گیا تھا وہ اس سے بالکل برعکس ہوئے ہیں. اب اگر انٹر بینک ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں تو وہ کچھ ہفتوں سے رینج باؤنڈ ہی رہا ہے، مطلب رینج میں ہی رہا ہے، لیکن آفیشیل کرو اور کچھ مارکیٹس کے اندر جو ریٹس ہے وہ اس کا فرق بہت زیادہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈالر ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے. اب مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے شرح سود بڑھانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو نواں پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینے پر نظر ثانی کر رہا ہے، ریویو کر رہا ہے. اسلام آباد اور جو لینڈرز ہیں، قرضہ دینے والے ہیں، ان کے درمیان میں مالیاتی تخمینے یعنی مالیاتی پسلن میں بہت زیادہ جو فرق ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ فنڈز کو جو وزارت خزانہ کے اخراجات اور محصولات، خاص طور پہ وہ فنڈ جو کہ سیلاب کے لیے مختص کیے گئے تھے ان کے لیے سخت تحفظات میں رکھا. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کئی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونر تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا ڈالر کی تقسیم کا، وہ فی الحال اس سے گریزاں ہیں. ہم نے اپنے پچھلے 3 سالوں میں
کئی بار IMF کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہر بار اس نے مزید تکلیف دہ حالات کے ساتھ ہمیں اس کا جواب دیا ہے۔ اب جب تک ہم مطلوبہ گورننس اور ماحولیاتی اصلاحات نافذ نہیں کریں گے تب تک ایک پائیدار معاشی استحکام ہمارے لیے خونگری رہ جائے گا۔ دس از آل اباؤٹ دس ایڈیٹوریل۔ امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایڈیٹوریل کے انالیسس کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔